اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جرمنی سے باہر کے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی خبر یہ بھی ہے کہ آج جرمنی میں اس موسم کا، اس سیزن کا گرم ترین دن ہے، اور فرینکفرٹ کا ٹمپریچر جو ہے 36 اور بعض جگہ 37 ٹمپریچر بھی جرمنی میں موجود ہے۔ یہ گرمی 2 دن سے پڑ رہی ہے، اور مزید کتنے دن پڑے گی ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال آج کل ہم موسم کے جو گرم ترین دن ہیں ان سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان کی خبروں میں ناظرین، تحفظ اسلام بنیاد اسلام کا جو بل تھا اس پر کافی لیدے ہوئی ہم نے بھی 2-3 پروگرام کیے وائس آف جرمنی نے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی اس کے اوپر شروع کے دنوں میں تو خاموشی رہی، لیکن بعد میں کافی شور و غل پڑ گیا تھا، اور اب یہ ایک اچھی خبر پنجاب سے جو ہے سننے کو ملی ہے کہ وہ اسلام بل کے خلاف جو ہے احتجاج کیا گیا ہے اسمبلی کے اندر ہی منظور کرنے والوں نے، اور وہ بل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب واپس لے لیا گیا ہے، قانون کی شکل اختیار نہیں کرے گا۔ اب یہ ہمارے اسمبلی کے وہی ممبران ہیں جنہوں نے انتہائی عجلت کے اندر اس بل کو پاس کیا تھا، اور اس کے اوپر بڑی بڑی تقریریں کی گئی تھیں، اور اسلام میں رواداری اور اس سے اسلام کے اندر طبقات کے اندر بہت زیادہ اتحاد پیدا ہوگا یہاں تک کہا گیا تھا۔ لیکن جو کچھ پچھلے ہفتے کے دوران بعض مختلف طبقات کی طرف سے، بعض فرقوں کی طرف سے جو تقریریں کی گئیں یا جو اعتراضات اٹھائے گئے، اس کی بنا پر اسمبلی جو ہے وہ بل واپس لینے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اعتراضات اتنے شدید تھے کہ بھئی حکومت کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ اس بل کو واپس لے لے، اور شروع میں سول سوسائٹی کے جو اعتراضات تھے ان کو حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، بلکہ اس کو حکومت کے خلاف ایک سازش قرار دیا تھا۔ لیکن اب وہی اراکین جو ہیں وہ دوسری بات کر رہے ہیں کہ نہیں اس کے اندر بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور یہ سوسائٹی کو پھاڑنے والی بات ہے، اور یہاں تک کہ بعض اراکین نے ایوان کے اندر معافی بھی مانگی کہ ہم سے پہلے جو ہے وہ غلطی ہو گئی تھی۔ اور اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ بل جو ہے اس سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوگا، اور جو اعتراضات ہم نے اٹھائے تھے، وائس آف جرمنی نے اٹھائے تھے، ذکر کیا تھا اپنے پروگراموں کے اندر، اور اب وہی بات جو ہے پنجاب اسمبلی میں بھی سنی گئی ہے کہ بھئی یہ بل جو ہے اگر تو حکومت کا بل تھا تو یہ پہلے کابینہ میں جانا چاہیے تھا، تو کابینہ کی منظوری کہاں ہے؟ اور اگر یہ پرائیویٹ بل تھا تو پھر یہ کسی کمیٹی کے حوالے ہونا چاہیے تھا، اس کمیٹی کی رپورٹ کہاں ہے؟ اور پیپلز پارٹی نے بھی اب اس بل سے جو ہے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، اس وقت ووٹ دینے والوں میں شامل تھے۔ بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے، اور کہ ہوش چاہے دیر سے ہوش آئی لیکن کم از کم ہوش آ گئی۔ لیکن اس سے ہماری جو پنجاب اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصاً پنجاب اسمبلی میں، ان کی سیاسی بصیرت کا بھی پتہ لگتا ہے، اور جو کام ان کو سوچ سمجھ سے کرنے چاہیے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، قیادت کو خوش کرنے کے لیے وہ جلدی میں ہاتھ کھڑے کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اب سے نہیں ہو رہا، یہ جب سے پاکستان بنا ہے کم از کم پنجاب اسمبلی کی صورتحال جو ہے وہ یہی ہے۔ خصوصاً مذہبی معاملات میں جب بھی فساد شروع ہوا ہے، وہ اس میں پنجاب اسمبلی یا پنجاب اسمبلی کا اراکین جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ضرور رہا ہے۔ اب وہی جو دوسرے صوبوں کو تلقین کر رہے تھے کہ بھئی وہ بھی یہ اس کو پاس کریں، اب وہ خود بھی ان کو عقل آ گئی اور وہ بل واپس لینے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہ ایک سازش تھی، اس سازش کے پیچھے کون تھا، یا یہ پس پردہ سے کیا محرکات تھے، اب یہ قائد اعظم مسلم لیگ والے جانتے ہیں، جنہوں نے اس کی ابتدا کی، جنہوں نے کمیٹی بنوائی علماء کی، اور اس بل کو عجلت کے اندر پاس کروایا تھا۔ راجہ بشارت صاحب جو بہت وزیر قانون پنجاب کے جو اس معاملے میں بہت بڑھ چڑھ کر بیان بازی کر رہے تھے، ان کی بھی وزیر اعظم سے اس مسئلے کے اوپر ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اچھی اقدام ہے جس سے
پنجاب کے اندر کم از کم جو فساد ہم دیکھ رہے تھے کہ شروع ہو جائے گا، یہ کشیدگی پیدا ہوگی فرقہ وارانہ، اس کا سد باب ہو گیا۔ پھر 5 اگست کو جو کشمیر کا یوم اتصال ہے، اس حوالے سے کافی کچھ پروگرام وغیرہ ہو رہے تھے، چل رہے تھے۔ اب ان کا کوئی آن لانگ رن فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک نقصان جو سامنے آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں جو ہے تھوڑی بہت کشیدگی آ گئی ہے۔ اس معاملے میں وزیر خارجہ نے جو بیان دیا تھا اس کو جس طرح اچھالا گیا ٹی وی کے اوپر بھی اور سیاستدانوں نے بھی، دوسرے سیاستدانوں، اس سے معاملات جو ہے وہ اور زیادہ کشیدہ ہوا ہے۔ سعودی عرب اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلم امہ کا رہنما یا پردھان منتری کے طور پر جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے، اور مسلم ممالک جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ 2 بلاکس میں تقسیم ہوئے ہیں۔ پاکستان بھی اس بلاک میں ہے جو سعودی عرب کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر جب بھی کوئی اونچ نیچ آتی ہے تو وہ سعودی عرب کی طرف ہی دیکھتے ہیں اور وہیں سے ان کو مدد ملتی ہے۔ سیاستدانوں پر برا وقت آئے تو اس وقت بھی سعودی عرب ہی جو ہے ہمارے کام آتا ہے۔ ان میں پہلا کھچاؤ جو آیا جب تحریک انصاف کی حکومت آئی، اس وقت جو اسٹیٹ بینک کی حالت تھی اکاؤنٹ کی اور جو معیشت کی حالت تھی، اس میں انہیں فوری مدد کی ضرورت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ IMF سے ہٹ کے ہم کہیں سے ہمیں کوئی امداد مل جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے چین کی طرف بھی دیکھا اور سعودی عرب کی طرف بھی دیکھا، تو بہرحال سعودی عرب سے ان کو $6 ارب کی امداد جو تھی مل گئی تھی، وہ اس کے باوجود حالات اتنے خراب تھے کہ IMF سے بھی مدد لینی پڑی۔ اس طرح عمران خان صاحب کا ایک جو ہے کلوز ریلیشن شپ کہہ سکتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ قائم ہو گئی تھی، لیکن جو ملائیشیا سبمٹ تھا جس میں ترکی اور ملائیشیا نے مل کے جو یہ قدم اٹھایا تھا، اس گروپ میں بھی پاکستان نے کیونکہ حامی بھر لی تھی کہ ہم وہاں اس سمٹ میں جائیں گے، جس کو سعودی عرب نے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور جس کو منانے جانے سے پہلے وہ نکل گئے تھے تو ملائیشیا جانے کے لیے وزیر اعظم صاحب، لیکن پھر وہ سعودی عرب گئے اور وہاں جا کے ان پر جو پریشر آیا تو پھر انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ جو ہے وہ تک کر دیا، حتیٰ کہ کوئی نمائندہ بھی جو ہے وہ وہاں نہیں بھیجا گیا۔ تو اس بنا پر بھی ایک سعودی عرب کے ساتھ جو کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اس میں کشمیر کے معاملے میں اور خاص طور پر 5 اگست کے معاملے میں سعودی عرب نے جو ہے وہ پاکستان کے موقف کو نظر انداز کیا۔ اگر حمایت تو نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم کوئی نہ کوئی سپورٹنگ بیان ہی دے دیتے، یا 5 اگست کو کشمیری کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اسی کے خلاف کوئی آواز اٹھا دیتے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ بھی سعودی عرب نے بالکل خاموشی اختیار رکھے، تو جس کا پاکستان کی حکومت نے بھی اس طرح بدلہ لے لیا کہ بھئی وزیر خارجہ صاحب نے سعودی عرب کا نام لیے بغیر یہ کہہ دیا کہ OIC کا اجلاس جو ہے وہ وزیر اعظم کو بلانا چاہیے، میں وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں، اور اگر کئی ممالک نہیں آتے یا سعودی عرب نہیں آتا تو اس کے باوجود جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے، اور OIC جو جس کے 56 ممالک ممبر ہیں مسلمان ممالک، ان کو آنکھ مچولی اور بچ بچاؤ کی پالیسی جو ہے وہ اب ختم کر دینی چاہیے۔ بہرحال یہ بیان ایک سخت بیان تھا اور اس کو پھر پاکستان کے اندر بھی ہوا دی گئی۔ وہ بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وزیر خارجہ کا پالیسی بیان نہیں تھا، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ وزیر خارجہ جب خارجہ پالیسی کے بارے میں جو بھی اس کے منہ سے لفظ نکل جائے وہ لفظ پالیسی کا بیانی تصور ہوتا ہے۔ اور پاکستان کی اس ناراضگی کے بیان کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے جو $6 ارب دیے تھے اس میں انہوں نے $1 ارب جو ہے وہ واپس مانگ لیے ہیں کہ ہمیں واپس کیے جائیں، جس کے لیے کہ وہ پاکستان کے پاس تو تھے نہیں، تو انہوں نے چین سے دوبارہ مطالبہ کر کے تو $1 ارب چین سے لے کے تو سعودی عرب کو واپس کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اب یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے ساری معیشتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک بوجھ ہے، اور ممکن ہے کہ سعودی عرب کے اوپر بھی بوجھ ہو، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا جو ویلیو ٹیکس تھا، پہلے سعودی عرب ایک زمانے میں ٹیکس فری ہوتا تھا، پھر یہ ویلیو ایڈڈ جو ہے ٹیکس وہ انہوں نے 5% کیا، اور اب کرونا کی وجہ سے وہ ٹیکس انہوں نے 15% تک بڑھا دیا اپنے شہریوں کے اوپر،
اور تیل کی قیمتیں گرنے کی وجہ سے بھی محصولات کے اندر وہ کہتے ہیں ہمارے 22% کی کمی ہوئی ہے، اور ممکن ہے کہ اس وجہ سے بھی سعودی عرب کو کیونکہ اپنے ملک کے لیے معیشت کے لیے پیسے کی ضرورت تھی تو انہوں نے یہ 1 ارب جو ہے واپس مانگ لیا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت تو پاکستان کو 1 ارب دینا اتنا آسان نہیں تھا، اور ممکن ہے کہ اس وجہ سے ہمارے وزیر خارجہ کی طرف سے یہ بیان جو ہے وہ نکل گیا ہو۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ حقیقت ہے، اور وہ جو نظر آ رہی ہے بنتی ہوئی، کہ سعودی عرب کے ساتھ بحرین، عرب امارات اور مصر جو ہے، ان کا ایک گروپ جو ہے وہ علیحدہ سے مسلم ممالک کے اندر ایکٹیو ہے اور یا بن رہا ہے، جو بیسیکلی قطر کے خلاف ہے۔ لیکن قطر اور ایران جو ہے، ان کو ترکی اور ملائیشیا کی سپورٹ حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ ترکی جو ہے وہ اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اسلام کی کہ مسلمان ملکوں کی قیادت جو ہے وہ ترکی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے دن بدن جو حالات جس طرف جاتے نظر آتے ہیں، اس میں یہی نظر آتا ہے کہ 2 واضح سیاسی گروپ جو ہیں، سیاسی طاقتوں کے گروپ جو ہے وہ ان میں تشکیل پائیں گے، اور جس کے اندر پاکستان کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے گروپ کو کی سپورٹ کرتا ہے۔ گو ہم تو غیر جانبدار ملک ہیں اور غیر جانبداری رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارا ذرا سا بھی ایران کی طرف جو کہ ہمارا ہمسایہ ہے اگر جھکاؤ ہو جائے تو وہ سعودی عرب کو برداشت نہیں ہوتا۔ سعودی عرب یقیناً پاکستان کی امداد دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں جن کی امداد پر پاکستان کو ملتی ہے۔ اب صرف 10 ممالک جو ہیں پہلے، اگر ان کا ہی آپ جائزہ لے لیں تو 2010 سے لے کے 2015 کے مطلب 5 برسوں کے اندر امریکہ نے پاکستان کو $3,935 ملین ڈالر کی امداد دی ہے۔ برطانیہ دوسرے نمبر پر ہے، اس نے $2,686 ملین کی امداد پاکستان کو دی۔ جاپان نے 1,303 ملین کی، یورپی یونین 867 ملین کی امداد پاکستان کو دے چکا ہے۔ جرمنی نے پچھلے 5 سال کے دوران 10 سے لے کے 15 تک کی بات کر رہا ہوں میں، 544 ملین کی امداد دی ہے۔ اس طرح UAE نے 473 ملین کی امداد دی ہے، آسٹریلیا 353 ملین کی، کینیڈا 262 ملین کی، ترکی 236 ملین کی، اور ناروے نے 126 ملین کی۔ یہ ابھی صرف پہلے 10 ممالک کی فگر ہے، اور ان کی امداد پر جو ہے وہ پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کا انحصار ہے۔ یہ قرضے نہیں ہیں، یہ امدادی طور پر جو پاکستان کے مختلف منصوبے چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے امداد دی جاتی ہے۔ چین نے 2014 میں $4,600 ملین دیے تھے، لیکن اس کے بعد چین نے ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ چین جب بھی دیتا ہے، قرضہ دیتا ہے، چاہے وہ آسان قسطوں پہ ہو چاہے وہ سخت قسطوں پہ ہو، لیکن وہ امدادی طور پر جس طرح کے مغربی دنیا دے رہی ہے اس طرح پاکستان کی امداد نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ قرضے کی صورت میں پاکستان کی امداد جو ہے وہ کرتا ہے۔ جی ناظرین، آخر میں آپ کے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کرتے ہیں جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی عالمی تنظیم پلان انٹرنیشنل نے گرلز ان ایشیا 2020 کے عنوان سے ایک ریسرچ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچیوں کے تحفظ کی درجہ بندی میں پاکستان ایشیائی ممالک میں سب سے پیچھے ہے۔ رپورٹ میں پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کو لڑکیوں کے لیے بدترین ممالک قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی اور مشرقی ایشیا میں ہر سال لگ بھگ 6 ملین لڑکیاں 15 سے 19 سال کی عمر میں بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ رپورٹ 19 ایشیائی ممالک کے ڈاٹا کے سامنے رکھ کر تیار کی گئی ہے۔ بچیوں کے حقوق کی درجہ بندی میں پاکستان سب سے پیچھے یعنی 19ویں نمبر پر، اور بنگلہ دیش اور سنگاپور جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ افغانستان اور بنگلہ دیش 17ویں اور 18ویں نمبر پر ہیں۔ صحت کے حوالے سے پاکستان قدرے بہتر پوزیشن پر ہے اور بھارت سب سے نچلی سطح پر ہے۔ پلان انٹرنیشنل ان غیر ملکی NGOs میں شامل ہے جن کے پاکستان میں کام کرنے پر پابندی ہے۔ اکتوبر 2018 میں حکومت پاکستان نے پلان انٹرنیشنل، سیو دا چلڈرن
اور ایکشن ایڈ سمیت 18 غیر ملکی NGOs پر کام کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اور یہ انہوں نے بتایا ہے پلان انٹرنیشنل والوں نے کہ یہ جو ہم نے ڈاٹا پیش کیا ہے یہ پاکستان سے ہم نے براہ راست ڈاٹا جو ہے وہ نہیں لیا، بلکہ بالواسطہ طور پر انہوں نے دیگر ذرائع اپنے استعمال کر کے یہ ڈاٹا اکٹھا کیا ہے۔ اب وہ دیگر ذرائع جو ہیں وہ کس قدر قابل اعتماد ہیں اور یہ رپورٹ کس قدر پرفیکٹ ہے یا صحیح ہے، اس بارے میں ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جی ناظرین، جو بیروت میں ہولناک تباہی آئی ہے اس کے بارے میں جو اب بیروت کی حکومت نے رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 137 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، 5000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے، جن کو بیروت کے دوسرے حصے نے پناہ دی اور لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور اپنے جو متاثرین تھے ان کو ویلکم کیا اور اپنے گھروں میں وہ جو جگہ دی ہے۔ اس کے علاوہ 15 بلین کا حکومت کہتی ہے کہ وہ نقصان ہوا ہے۔ اس پر جو یورپ نے رد عمل دکھایا ہے اس میں یہ ہے کہ فرانس کے صدر نے فوری طور پہ بیروت کا چند گھنٹے کا دورہ کیا ہے۔ اسی طرح یورپی یونین کی جو صدر ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں تفصیلی بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ ہم تجارت اور کسٹم ڈیوٹی وغیرہ کے اندر جو بھی چھوٹ دے سکتے ہیں وہ یقیناً دیں گے۔ اسی طرح جو ریکنسٹرکشن ہے اس کی بیروت کو دوبارہ تعمیرات کرنے کی، اس کے اندر یورپی یونین کو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس معاملے میں آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اور جو انہوں نے فنڈ قائم کیا تھا ایمرجنسی، اس میں 33 ملین یورو جو ہے وہ یورپی یونین کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 100 فائر فائٹر اور ایک پورا بحری جہاز ہے جس کے اندر پورا ہسپتال بنا ہوا ہے، ہسپتال کی نما، اس کو انہوں نے وہاں پر فوری طور پر بیروت جو ہے وہ بھجوایا دیا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ میں جو ہیروشیما پر جو بم گرائے گئے تھے اس کی 75ویں سالگرہ پر جرمنی میں بھی مختلف تقریبات ہوئی ہیں، مختلف سیمینارز ہوئے ہیں اور 6 اگست 1945 کو پہلا جو ہے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا تھا جس میں 1,40,000 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ اسی طرح جو نیوکلیر بم ہے وہ ناگاساکی پر 9 اگست 1945 کو گرایا گیا جس میں 74,000 لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ اس حوالے سے جو تقریبات منعقد ہوئی ہیں اور جرمن وزیر خارجہ نے بھی ایک سرکاری تقریب میں شرکت کی ہے اور مختلف جو تقریبات ہیں ان میں انڈیا، پاکستان اور شمالی کوریا کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جو تباہی 1945 میں آئی تھی اور آپ لوگ جو ہے نیوکلیر بم رکھنے والے ممالک ہیں اور وہ تباہی دوبارہ دنیا کو اس سے آپ نے بچا کر رکھنا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کاوش اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔